مکہ اور مدینہ والے امام کے پیچھے آپ کی جماعت کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ وہاں جا کر نماز پڑھتے ہو تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیوز بہت گردش کر رہی ہیں۔ وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ حنفی جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ مثل ثانی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مکمل ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری غیور ماؤں بہنوں، ہر انسان کے لیے سعادت کی اور خوش قسمتی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ وہاں لے جاتا ہے، اور جو نماز وہاں جا کر پڑھی جاتی ہے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ملتا ہے جو مسجد حرام میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی نمازیں وہاں جماعت بندہ پڑھتا ہے اور کتنا انسان ثواب کما لیتا ہے، اور کتنا ہی بدبخت انسان ہے وہ جو وہاں جا کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عصر کی نماز کے حوالے سے، اس کے بعد پھر میں اگلا مسئلہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ عصر کی نماز امام پہلے یہ بتا دوں، سعودی عرب والے جتنے بھی ہیں وہ حنبلی فقہ کو فالو کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ ہم یہاں فالو کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو۔ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ احناف کے ہاں جو عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے کسی بھی چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور امام شوافی حنبلی کے ہاں کسی چیز کا اصلی سائے کے علاوہ ایک مثل سایہ ہو جائے تو نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، اور جتنے بھی سعودیہ والے ہیں سب اس پر فقہ پر عمل، کیونکہ وہاں پر فقہ یہی رائج ہے، اور ہمارے یہاں پر مثل ثانی، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث حضرات کے اذانیں پہلے ہو رہی ہوتی ہے اور احناف کے اذانیں بعد میں ہو رہی ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عصر کا جو نماز ہوتی ہے، کیونکہ ہم حنفی ہیں، احناف سے ہمارا تعلق ہے، ہم سارے محمدی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن الگ الگ فقہ ہے، وہ بھی حدیث پر عمل کر رہے ہیں، امام شافعی بھی حدیث پر عمل کر رہے ہیں، احمد بن حنبل بھی، سب حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں، تو لیکن ان کی فقہ کے مطابق عصر کی نماز پہلے ہوتی ہے، ہماری بعد بھی ہوتی ہے، تو کیا ہم وہاں جا کر نماز پڑھیں تو ہماری نماز ہو جائے گی؟ یہ بات ذہن میں رکھیے صاحبین، فتاوی شامی میں آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا تحقیق کے ساتھ، وہاں پر مکمل حوالہ جات لکھے ہوئے۔ صاحبین یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بڑے ٹاپ کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، بہت اعلیٰ درجے کے شاگرد ہیں۔ ان کا فتویٰ ہے، فتویٰ اس بات پر ہے کہ اگر کہیں آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، وہاں سارے حنبلی ہیں، وہاں پر آپ اگر جماعت کروانا چاہو جماعت نہیں کروا سکتے آپ۔ الحمدللہ میرا 2024 کے آخر میں عمرے پر گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرے پر وہاں لے کر جائے، اپنے گھر کے بار بار ساتھ نصیب فرمائے۔ وہاں پر آپ الگ سے نماز ادا نہیں کر سکتے، آپ وہاں پر جماعت نہیں کروا سکتے، اور پورے سعودیہ کے اندر صرف ایک ٹائم کے مطابق ہی فقہ حنبلی کو فالو کیا جاتا ہے، اس کے مطابق ہی نماز پڑھے گی، اس کے علاوہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں پر آپ الگ جماعت نہیں کروا سکتے، اور کوئی وہاں پر مسجد بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس پر صاحبین نے فتویٰ دیا ہے، رخصت دی ہے، وہ بھی احناف ہے، حنفی ہے، رخصت اس بات پر دی ہے کہ آپ وہاں پر ان کے پیچھے عصر کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ لیکن اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کی نماز جماعت کے ساتھ رہ گئی ہے، تو پھر آپ جو نماز کی قضا کو نماز پڑھیں گے وہ مثل ثانی کی بات پڑھیں گے، یعنی کہ جو ہم پاکستان میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہندوستان میں عصر کے ٹائم، اس ٹائم کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ پڑھے، اگر جماعت ترک ہو گئی ہے آپ سے، پتہ ہی نہیں چلا نماز کا، تو پھر آپ جو نماز پڑھو گے وہ اس وقت نماز ادا کرو گے آپ۔ یہ تھا مسئلہ۔ اب رہی بات یہ کہ ان کا عقیدہ کیسا ہے، ان کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا عقیدہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، وہ حنبلی ہے، ہم حنفی ہے، کسی قسم کا عقیدے میں مسئلہ نہیں ہے، قرآن بھی اچھا پڑھتے ہیں، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، ان کا سب معاملات ٹھیک ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے پوری دنیا کے اندر 4 فقہ ہے۔ نمبر 1 احناف، حنفی بہت زیادہ ہے احناف، نمبر 2 حنبلی ہے، نمبر 3 شوافی ہے، نمبر 5 مالکی ہے۔ یہ چاروں حق پر ہے، یہ چاروں حق پر ہے۔ آپ ان چاروں میں سے اب دیکھیں گے کہ کس ملک کے اندر کس فقہ کو لوگ فالو کرتے ہیں۔
پاکستان میں جو فالو کیا جاتا ہے وہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی فقہ پر عمل کریں۔ سعودیہ میں حنبلی فقہ کو امام احمد بن حنبل کی فقہ تو لازم ہے کہ ان کی فقہ پر، یعنی کہ آپ جس فقہ پر عمل کر رہے ہو تو لازم ہے کہ آپ صرف اسی فقہ کو اس پر عمل کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مسئلہ آپ کو اچھا لگا، فقہ حنفی سے اچھا لگا آپ نے وہاں سے لے لیا، شفافی اچھا لگا وہاں سے لے لیا، ایسے نہیں، یعنی کہ جہاں آپ لگے اس کے مطابق آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ اب جو وہاں سعودیہ عرب والے ہیں وہ حنبلی ہے سارے، تو اس پر عمل کریں، ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ حنفیوں کو مسلک کو پکڑے۔ الگ بات ہو یا رہائش اختیار کرتے ہیں وہ، تو اس لیے میرے بھائی دوست اور بزرگوں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو غلط نہیں کر سکتے ہم ان کو۔ تو لہٰذا یہ کہہ رہا کہ وہاں پر جا کر اپنی الگ نماز کرو، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے اور ان کا عقیدہ غلط ہے، ان کی یہ فلاح غلط ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے، معافی مانگیے، عقیدہ ان کا ٹھیک ہے، قرآن پاک بھی ٹھیک پڑھتے ہیں، ہمیں وہاں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، بلکہ ہمارا فائدہ ہی کیا جب ہم وہاں جا کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔